نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کے درس کا چوتھا حصہ پیش ہے، جس میں اس آیت کریمہ کے جو فوائد حاصل ہوئے ہیں ان کا ذکر کروں گا۔ ایک فائدہ تو ہمیں اس آیت سے یہ حاصل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ملنے پر تکبیریں کہنا، خوشی منانا، شکریہ ادا کرنا بہت بہتر ہے، جیسا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، جب تم روزوں کی تعداد کو پورا کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑھائی بیان کرو، یعنی تکبیر کہو۔ لہذا معلوم ہوا کہ اللہ کی نعمتوں کے حصول پر خوشی منانا، اللہ کی کبریائی بیان کرنا، یہ بہت بہترین عمل ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کی آمد پر حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو مبارکباد اور خوشخبری دیتے تھے۔ اس جگہ روح البیان میں ہے کہ خوشی پر مبارکباد دینا حدیث سے ثابت ہے، لہذا شب ولادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر جائز خوشی منانا بہت ثواب ہے۔ جس کی آمد پر خوشی کرنا بہتر، اس کے رخصت ہونے پر اظہار غم بھی ثواب ہے۔ دیکھو، نکاح کے وقت خوشی سنت ہے، اور طلاق اور شوہر کی وفات پر اظہار غم اور عدت میں سوگ کرنا بھی ضروری ہے۔ لہذا رمضان شریف جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت عطا ہوئی، اس کے عطیے پر خوشی اور اس کے رخصت ہونے پر غمناک ہونا، جمعۃ الوداع میں فراقیہ الفاظ کہنا درست ہیں۔ اس سے مقصود یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ بقیہ وقت کی قدر کریں اور کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لیں۔ اسے شرک یا بدعت کہنا یہ ناقابل فہم ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ عید کی نماز تک تو لوگ خوب نمازوں کا اور عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی عید کی نماز ختم ہوتی ہے، مسجدیں بھی غیر آباد اور سونی ہو جاتی ہیں۔ یہ عمل نہیں ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے رمضان شریف میں عبادت و ریاضت کی ہے، ایسے ہی رمضان شریف کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرنا چاہیے۔ نماز عید اور اس میں زائد تکبیرات کا ہونا، عیدگاہ کے راستے میں تکبیریں کہتے ہوئے جانا، اسی آیت سے ثابت ہے۔ بلکہ تفسیر کبیر نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا ہے کہ عید کا چاند دیکھ کر تکبیریں کہنا اور عید کی شب میں تکبیریں کہنا بہتر ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عید کے تمام دن تکبیرات کہی جائیں۔ خوشی پر نعرہ تکبیر لگانا بہتر ہے، اور اس آیت سے ثابت ہوا کیونکہ رمضان اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور اس کے حصول پر، اس کی آمد پر اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ لہذا اس سے ثابت ہوا کہ خوشی کے موقع پر تکبیر کہنا یہ درست ہے۔ مسلم شریف کے آخر میں حدیث ہجرت ہے، جس میں ارشاد ہوا کہ آقا علیہ السلام کے مدینہ پاک پہنچنے پر حضرات انصار بازاروں میں یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے پھرتے تھے، کیونکہ ان کو آپ کی جلوہ گری کی بے انتہا خوشی تھی۔ رمضان کے چاند میں ایک مسلمان کی گواہی معتبر ہے، بلکہ اگر قاضی اس ایک مسلمان کی گواہی کو نہ مانے کسی وجہ سے، تو صرف اس دیکھنے والے پر ہی روزہ واجب ہوگا، کیونکہ اس آیت میں صرف رمضان کے مشاہدے پر روزہ واجب کیا گیا ہے۔ مگر شوال یعنی عید کے چاند میں کم از کم 2 گواہیاں ضروری ہیں، کیونکہ وہاں عبادت میں داخل ہونا تھا، اور یہاں عید کے موقع پر
عبادات سے نکلنا ہے، یعنی روزوں سے، اور ثبوت عبادت آسان ہے۔ اگر دیوانہ یا بے ہوش انسان ماہ رمضان میں 1 منٹ کے لیے بھی ہوش میں آ جائے تو اس پر سارے مہینے کے روزے فرض ہیں، کیونکہ اس نے مہینہ پا لیا ہے اور رمضان کا مشاہدہ کر لیا ہے، اور جو پورے مہینے بے ہوش رہا اس پر روزے واجب نہیں ہوئے، کیونکہ اس نے رمضان کا مہینہ پایا ہی نہیں، وہ تو بے ہوش رہا ہے۔ جب ماہ رمضان اس لیے سارے مہینوں سے افضل ہوا کہ اس میں قرآن اترا، شب قدر 1000 مہینوں سے اس لیے بہتر ہوئی کہ اس میں نزول قرآن ہوا، تو جس ذات پاک پر قرآن اترا وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ کوئی مہینہ رمضان کی طرح نہیں تو کوئی فرشتہ یا انسان یا کوئی مخلوق آقا علیہ السلام کے مثل نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو کہ وہ تو ہم جیسے بشر ہیں اور ہماری طرح ہیں، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ رمضان میں الفاظ قرآن کا نزول ہوا اور حضور علیہ السلام کے کان شریف پر الفاظ قرآن کا نزول ہے، دماغ شریف پر معنی قرآن کا اور قلب مبارک پر اسرار قرآن کا نزول ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے نزلہ علی قلبک، تو نقش قرآن کی جگہ کاغذ ہے، الفاظ کی جگہ کان اور زبان ہیں۔ جب اوراق قرآن کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتا جہاں کے نقوش قرآن رہتے ہیں، تو دل پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ناپاک اور گندے خیالات کیسے پہنچ سکتے ہیں جو اسرار قرآن کی منزل ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ لہذا آپ کی ذات گرامی، آپ کا قلب اطہر منزہ اور پاک و صاف ہے۔ ماہ رمضان کی 1 تاریخ میں نزول قرآن ہوا، مگر اسی 1 تاریخ کی برکت سے سارا مہینہ افضل ہو گیا، بلکہ رمضان کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے شعبان کے مہینے کو بھی عزت مل گئی، جیسے کہ جمعے کی پڑوسی ہونے کی وجہ سے جمعرات کو عزت حاصل ہو گئی ہے۔ لہذا آقا علیہ السلام کے صدقے سے تمام صحابہ کرام اہل بیت اطہار کا درجہ بڑھ گیا، خصوصاً حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، جو ہمیشہ کے لیے دامن جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سو رہے ہیں۔ غرض کہ حضور کا قرب افضلیت کا باعث ہے، لہذا قرب آقا علیہ السلام کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ محض نعرہ بلند کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا اور آپ کی محبت اور عشق سے اپنے قلب کو آراستہ کرنا، یہ چیزیں ہیں کہ جو آقا علیہ السلام کے قرب کو حاصل کرنے کا سبب اور ذریعہ ہیں۔ ماہ رمضان میں افطار اور سحری کا وقت بڑا مبارک ہے۔ اس وقت دعائیں مانگی جائیں وہ قبول ہوتی ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ افطار کسی حلال چیز سے کیا جائے، خرمے یا پانی سے افطار کرنا سنت ہے۔ روزے دار کو افطار کرانے میں روزے کا ثواب ملتا ہے، یعنی کسی روزے دار کو آپ نے افطار کرایا تو آپ کو بھی روزے کا ثواب ملا، مگر اس سے روزے والے کا ثواب کم نہیں ہوا، نہ وہ ثواب سے محروم ہوا، اور افطار کرانے والے پر روزہ معاف نہیں ہوگا، کہ وہ سمجھے کہ بھائی مجھے تو ثواب مل گیا، اب مجھے روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، تو اس کا روزہ معاف نہیں ہوگا، ثواب ملے گا اس کو۔ افطار میں جلدی اور سحری میں دیر کرنا مستحب ہے، مگر اتنی جلدی یہ دیر نہ کرے کہ روزے میں ہی شبہ ہو جائے، بلکہ سحری رات کے آخری چھٹے حصے میں کھائے۔ رمضان میں 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ 8 تراویح کا ثبوت نہیں ہے، یہ غیر مقلدین کی ایجاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب العزت ہم کو قرآن عظیم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے دینی اور اسلامی چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک و سبسکرائب کریں۔